مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانا، ماتھا ٹھکانا، ہاتھ پھیلانا، پھر اپنی دکان دفتر کاروبار جانا۔ اللہ کے محتاج ہیں ہم، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ لاکھ کما لو، محتاج کس کے ہو؟ کروڑ کما لو، محتاج کس کے ہو؟ 10 کروڑ کما لو، محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعلیٰ بن جاؤ، محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعظم بن جاؤ، محتاج کس کے ہو؟ ہاں، اللہ کے بغیر سب صفر۔ ایک لکھو پھر لگاؤ صفر، 10، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر 1000، اب صفریں لگائی جاؤ، 1000، 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 کھرب، 10 کھرب۔ اب ایک ہٹا دو، پیچھے رہ گیا صفر 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 صفر۔ ہاں، لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 1 دکان 10 دکان، 1 فیکٹری 10 فیکٹریاں، 1 پلازہ 10 پلازے بناؤ، 1 ڈگری 10 ڈگریاں لے لو۔ اللہ کے بغیر سب صفر، اللہ کے بغیر سب صفر۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی نماز، سب سے پہلی چیز نماز۔ نماز میں سب سے پہلی نماز فجر، مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ نماز، اذان ہوتے ہی دکان بند، دفتر بند، کاروبار بند، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ آج کھیل بند نہیں ہوتا۔ پریشانیاں کیوں ہیں؟ مسائل کیوں ہیں؟ نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تبلیغ محنت ہے، کیسے سب کا ایمان بنے، کیسے نماز زندہ ہو، نماز زندہ ہو۔ فجر پڑھی، پھر ظہر پڑھی، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دے۔ عصر پڑھی، عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی، مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی، عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی بات ہے، فرمایا حدیث میں جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو۔ واہ واہ، شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں نماز پڑھنی۔ رمضان ہے، روزہ، ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں، رجب کا چاند نظر آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو شوق چڑھ گیا کہ واہ واہ، فرمایا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے۔ رمضان کا شوق چڑھ گیا۔ رمضان آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 7 باتیں فرمائیں، یہ 7 باتیں رمضان آنے سے پہلے ہر گھر میں ہوں، ہر ایک کی زبانوں پر ہوں، گھروں میں تذکرے ہوں، بچے بڑے، گھر والے، دوست، رشتہ دار، یہ 7 باتیں فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنی ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں، برکتیں جمع کرنی ہیں۔ زندگی آسان ہوتی ہے جب برکتیں ہوں، مال میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو۔ جب برکت ہوگی، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے، ان رحمتوں کو سمیٹ لو، ان رحمتوں کو جمع کر لو، ان رحمتوں سے زندگیاں خوبصورت بن جائیں گی۔ چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخر میں شب قدر ہے، سب سے اونچا مہینہ رمضان ہے، سب سے اونچی رات شب قدر ہے۔ شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟
یہ نہیں کہ اللہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں قبول فرما، بڑی تراویح پڑھی قبول فرما، بڑے قرآن ختم کیے، نہ 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 نہ۔ رمضان کا آخر ہے، شب قدر کی رات ہے، کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، بس معاف کر دے۔ ہاں، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندہ کیا کرے؟ معافیاں مانگے، معافیاں مانگے۔ ہاں، پانچویں بات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، کروڑوں کمانے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے افسر بننے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے ڈاکٹر بننے کے باوجود ہم صحت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، مانگو اللہ سے، سحری کا وقت کہ مانگو اللہ سے، افطاری کا وقت کہ مانگو اللہ سے، کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں، مانگنے کا مہینہ ہے، سارا دن روزہ ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے اور زبان خشک ہوئی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں اور جناب کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اب افطاری کا وقت ہے، اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، اللہ وہ کام دعاؤں پہ کرو دیں گے۔ وہ کام کس پہ کر دیں گے؟ ہاں، تو مانگنے کا مہینہ۔ چھٹی بات فرمائی اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان کے بارے میں دو باتیں ہیں، دن میں روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو دن میں روزہ رکھے رات کو قیام کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں، یہ قیام، اللہ کے سامنے قیام۔ ہاں، دیکھو عقل کا تقاضا پتہ کیا تھا کہ رمضان گرمی میں آئے تو دن چھوٹے ہوں، رمضان سردی میں آئے تو دن بڑے ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ گرمی میں رمضان دن بھی لمبے، سردی میں رمضان دن بھی چھوٹے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گرمی سردی کے چکر میں یہ حکم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو حکم پورا کریں گے، چاہے دن چھوٹا ہو چاہے دن بڑا ہو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ اچھا، عقل کا تقاضا کیا تھا کہ سارا دن روزہ رکھا ہے تو عشاء کی نماز کیا ہو جائے؟ مختصر۔ آپ سفر پہ جا رہے تو سفر میں کیا ہے، 4 فرض کے بجائے کہ 2 فرض پڑھ لو، سنت نوافل ویسے ہی معاف ہو گئے، کیونکہ سفر میں مشقت ہے تو روزے میں تو مشقت ہے، تو عشاء کی نماز مختصر۔ نہیں 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 نہیں، کیا ہوا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو اللہ کے سامنے کیا ہو؟ ہاں، قیام تراویح پڑھو۔ ہاں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں دیکھو اسے بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے اور کھانا پانی اس کے سامنے ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ 7ویں بات فرمائی اللہ تمہارے تنافس کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان اس لیے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اعمال میں دوڑ لگاؤ، رمضان میں کثرت کرو۔ 4 چیزوں کی حدیث میں آتا ہے، 4 چیزوں کی کثرت کرو رمضان میں۔ ایک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت۔ دوسرا، استغفار کی کثرت۔ تیسرا کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا۔ چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ رمضان میں کثرت اعمال کی۔ یہ رمضان اعمال کا مہینہ،
یہ رمضان قرآن کا مہینہ، یہ رمضان ذکر کا مہینہ، یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ، یہ رمضان نوافل کا مہینہ، یہ رمضان صدقہ خیرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، جب آپ رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اور صحابی فرماتے چلنے والی ہوا تو ہر گھر میں داخل ہوتی، ہوا تو ہر آدمی کو محسوس ہوتی ہے، ہر آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہاں، تو اللہ تمہارے تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت بات فرمائی، فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ کہ رمضان جیسا مہینہ آیا، برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا، دعاؤں والا، شیاطین قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اتنی خیروں والا مہینہ آیا اور چلا گیا، اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، وہ پھر بھی مسجد میں نہ آیا، پھر بھی اس نے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص۔ ہاں، تو رمضان آ رہا ہے بھائی، ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سال بھی آ رہا ہے، چلا جائے گا، اور اگلے سال بھی آئے گا۔ ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ یہ فضا بنے، یہ محنت ہے، اعمال کا شوق، نماز کا، رمضان میں روزہ، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، خواہشات پوری کرنے کا نہیں، بڑے بڑے گھر بنانے کا نہیں۔ صحابہ کے پاس مال آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اسے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں، اللہ فرماتے آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے، اس میں آگ نہیں لگتی، اس میں چوری نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور میں اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ ہاں، اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، نماز کی رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی، قرآن میں تفصیل نہیں بتائی، لیکن مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل قرآن بتاتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، 6 مصرف بتائے۔ ہاں، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکین ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں کو بھی، مانگنے والے جو کمانے کے قابل نہیں ان کو بھی دو، گردنیں آزاد کرواؤ، کوئی مقروض ہے، کوئی جیل میں بے گناہ ہے، یہاں خرچ کرو۔ یہ 6 مصرف بتانے کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نیکی کیا ہے؟ نماز بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ تو یہ جو 6 مصرف تھے یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے، مالدار غریبوں کے پاس جائیں کہ ان پر خرچ کریں، یہ مزاج نہیں کہ غریب لوگ مالداروں کے پیچھے پھریں، وہ خود تلاش کریں مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا، بیت اللہ جائیں، حج پہ جائیں۔ آپ نے فرمایا جس پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے، توبہ توبہ توبہ۔ ہاں، اور میں جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج کرنے میں جلدی کرے، کیوں ہو سکتا ہے کوئی عذر پیش آ جائے، سفر میں رکاوٹ آ جائے، خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے۔ ہاں، شوق پیدا ہو اعمال کا، یہ محنت ہے کہ ایمان بنے، اللہ سے تعلق بنے،
اعمال کا شوق پیدا ہو، گناہوں سے نفرت ہو، گھر گھر تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا یقین اور شوق پیدا ہو، گناہ کے نقصان کو سنے تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ کام، ذمہ داری، زندگی کا مقصد، صلاحیت کہاں لگانی ہے؟ یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو، اس زندگی کا بہترین مصرف، اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف، سب سے اونچا مصرف وہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ کیسے ایمان بنے اور نماز زندہ ہو، رمضان میں روزہ، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ یہ کام ہر مسلمان دین کو سیکھے۔ دیکھو بھائی، غسل کے فرض یاد کرنے میں کوئی ایک دن نہیں لگتا، کوئی ایک ہفتہ نہیں لگتا، ایک منٹ کا کام ہے بھائی۔ اوفو، کتنے مسلمان بھائی جن کو غسل کے فرض کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ میں کالج میں ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں۔ میں نے کہا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8۔ میں نے کہا پورے کر۔ یا اللہ بھائی، دین سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا بھائی۔ دین کو سیکھے میرے بھائیو، گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، روٹی پکانا سیکھنا پڑتا ہے۔ او میرے بھائی، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ دین سیکھ لے، دین کو سیکھ لے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، زندگی جو آسان ہوگی جب گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہر گھر کا ہر فرد قرآن کی تلاوت کرے، جب ہر ایک کی زبان پر اللہ کا نام ہو، اس سے زندگی آسان ہوگی۔ زندگی جو آسان ہوگی، مال سے نہیں، اعمال سے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے، اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی، مال سے نہیں بنتی۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں، چیزیں نہیں، سونا چاندی نہیں، زیور نہیں۔ فقیر وہ ہے جس کی زندگی میں اعمال نہیں، جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ گھروں کی آبادی وہ چیزوں سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں سجدے نہیں، جس گھر میں دعائیں نہیں، جس گھر میں دین کا سیکھنا سکھانا نہیں۔ یہ گھر ویران ہے۔